آپ سے کتنی بار کہا ہے جب بھی بازار جاتی ہیں جلدی واپس آیا کریں، لیکن آپ دونوں بہنیں تو بازار جا کر واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ امی اور خالہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ہمیں آرام سے بیٹھنے تو دو، گھر میں داخل ہوئی نہیں کہ تم نے شکوے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ امی نے شاپنگ بیگز ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، لڑکی تم تو بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ باولی بھی ہوتی جا رہی، یہ نہیں کہہ رہی کہ ماں اور خالہ بازار سے تھکی ہوئی آئی ہیں، انہیں پانی ہی پوچھ لوں، بلکہ لڑنا شروع کر دیا ہے۔ سامان رکھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے خالہ نے مجھے ڈانٹ کر کہا، آپ جانتی ہیں نا کہ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، ایسے میں آپ بازار چلی گئیں، ماہا اور صبا کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، ان دونوں کا خیال ہی رکھتی رہی ہوں۔ خالہ کی ڈانٹ پر منہ بناتے ہوئے میں نے امی سے کہا، تم تو جانتی ہو کہ تمہاری خالہ مجھے ہی ہر بار بازار لے کر جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں، اسی لیے مجھے ساتھ لے کر نہ جاؤ، کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ، لیکن یہ تو اپنی عادت سے مجبور ہے، جب بھی بازار جاتی ہے مجھے ہی لے کر جاتی ہے۔ میرا تو کوئی خاص کام نہ تھا، بس تمہاری خالہ کی شاپنگ میں ہی اتنی دیر لگ گئی ہے۔ اماں نے مجھے تھکاوٹ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میری چند دن پہلے صفدر صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ان دونوں بچیوں کا علاج ممکن ہے اگر کسی بڑے ہاسپٹل سے اور کسی اسپیشل ڈاکٹر سے کروایا جائے۔ اب میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج دریافت ہو چکا ہے۔ تم سلطان بھائی سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ راضی ہو جائیں اور پھر ہم انہیں کسی بڑے ہسپتال لے جائیں۔ خالہ نے دکھی لہجے سے اماں کو کہا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ سلطان صاحب کے حالات کیسے ہیں، دو معذور بچیاں اور گھر کا سارا خرچ ان کے کندھوں پر ہے، ایسے میں ان سے بیجا ضد کیسے کروں؟ تم یہ بھی جانتی ہو کہ ہم نے اپنی بچیوں کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ پیدائشی طور پر ہی معذور ذہن کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں۔ ان کی جسمانی گروتھ تو ہوئی ہے، لیکن ذہن بالکل کسی چھوٹے بچے کے برابر ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ پیدائشی بیماریوں کا علاج کہاں ممکن ہے؟ امی نے ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے بے بسی سے کہا، تمہاری مرضی، میں تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی تھی۔ دونوں بچیاں اب بڑی ہو چکی ہیں، ان کو سنبھالنا تمہارے بس کی بات نہیں رہی۔ میں اسی لیے کہہ رہی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ کچھ بہتر کر دے۔ خالہ نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں پر بیٹھ کر باتیں سن رہی ہو، تھوڑی دیر میں شرجیل اپنی ماں کو لینے کے لیے آ جائے گا، جلدی سے چائے بنا لو، وہ بھی ہمارے ساتھ چائے پی لے گا اور پھر دونوں ماں بیٹے چلے جائیں گے۔ امی نے مجھے خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا تو جلدی سے کہا، شرجیل کے نام پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ وہ نام تھا جسے سنتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا تھا۔ شرجیل میری خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور بچپن سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے سے منسوب تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، شرجیل کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑا ہوا سن رہی تھی، اسی لیے خود بخود ہی میرا دل شرجیل کی طرف جھکنے لگا تھا۔ ہم دونوں کزنز تھے، بچپن سے ہی ایک ساتھ کھیلتے کودتے بڑے ہوئے تھے، لیکن شرجیل نے کبھی بھی اس رشتے کے حوالے سے کوئی بات نہ کی تھی۔ میں چائے بنا رہی تھی کہ شرجیل کی آواز سنائی دی، جس کا مطلب تھا کہ وہ آ چکا ہے۔ ان کا گھر ہم سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا، صرف چند گلیاں ہی آگے تھا۔ سامان ہونے کی وجہ سے وہ خالہ کو لینے کے لیے آیا تھا، ورنہ تو خالہ دن میں پیدل ہی کئی چکر لگا لیتی تھی۔ اگر خالہ نہ آتی تو امی خود ہی ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے دونوں بہنیں ہر کام ساتھ ساتھ کرتی تھی۔ بازار جانا ہو، کسی رشتے دار کے ہاں کسی کو مبارکباد دینے یا تعزیت کے لیے جانا ہوتا تو دونوں بہنیں اکٹھی جاتی تھی۔ ہم بچپن سے ایسا ہی دیکھتے آ رہے تھے کہ امی اور خالہ ایک دوسرے کے بغیر کوئی کام نہ کرتی تھی۔ خالہ اکثر امی سے ماہا اور صبا کے علاج کے حوالے سے گفتگو کرتی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم کسی بڑے مہنگے اور پرائیویٹ ہسپتال سے ان دونوں کا علاج کروائیں، جو امی اور ابا دونوں کے لیے ناممکن تھا۔ میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی کہ امی اور ابا ماہا اور صبا کے علاج کے لیے بہت کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان دونوں کی حالت میں ذرا برابر بھی فرق نہ آتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ اب امی اور ابا مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ حالات بھی پہلے جیسے نہ رہے تھے، اسی لیے اب وہ مزید کسی قسم کے علاج پر پیسہ خرچ کرنا نہ چاہتے تھے۔ میں جب کالج سے واپس آتی تھی تو پھر ہی امی گھر سے باہر نکل سکتی تھی۔ ماہا اور صبا کو اکیلے چھوڑ کر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ آج میں نے اپنی دوست کے ساتھ ایک بک شاپ پر جانا تھا۔ بہت بڑی اور خوبصورت بک شاپ تھی۔ اس کے سامنے ہی ایک خوبصورت ریسٹورینٹ بھی بنا ہوا تھا۔ میری سہیلی اپنی پسندیدہ کتاب کی تلاش میں بک ریکس پر نظریں جمائی کھڑی تھی۔ جب ریسٹورینٹ کے دروازے سے نکلتے ہوئے شرجیل کو میں نے دیکھا، ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت اور ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک الٹرا ماڈرن لڑکی کو دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کر رہا تھا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کب تک یہاں پر کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ ارد گرد کا تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں رہا؟ سب کچھ بھلا بیٹھی ہو؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میرے قریب آ کر زرینہ نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، بس اپنے خیالوں میں ہی گم تھی۔ اس کے مذاق کرنے پر میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہیں تمہاری مطلوبہ کتاب مل گئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں چند کتابیں دیکھ کر میں نے پوچھا، میں تمہیں اس لیے ساتھ لے کر آئی تھی تاکہ تم میری کتاب ڈھونڈنے میں مدد کر سکو، یا کم از کم مجھے مشورہ دو کہ میرے ٹاپک سے کون سی کتاب میچ کرتی ہے۔ لیکن تم تو نہ جانے کس دنیا کی سیر پر گئی ہوئی ہو۔ ایک بار پھر اس نے طنز کرتے ہوئے کہا اور کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ پیمنٹ کرنے کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ میری نگاہوں کے سامنے سے وہ لڑکی نہیں ہٹ رہی تھی جو شرجیل کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور شرجیل بھی بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک سے ہی مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آنے لگا۔ شاید اس لڑکی کی وجہ سے شرجیل میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں بچپن سے ہی اس کی منگیتر ہوں، لیکن اس نے کبھی بھی میرے ساتھ اس رشتے کے حوالے سے کوئی بات نہ کی تھی۔ بستر پر کروٹ بدل بدل کر میں تھک چکی تھی، لیکن مجھے نیند ہی نہ آ رہی تھی، اور یہ سمجھ بھی نہ آ رہا تھا کہ میں اس قدر بے چین کیوں ہوں۔ شاید میں شرجیل کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی تھی، یا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شرجیل مجھے اسی لڑکی کی وجہ سے اگنور کر رہا ہے۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ امی سے شرجیل اور اس لڑکی کے بارے میں بات کروں، لیکن پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ آج مجھے کالج سے چھٹی تھی اور میں امی کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ امی نے کپڑے تبدیل کیے اور گھر سے باہر جانے کے لیے تیار کھڑی نظر آئیں تو مجھے انہیں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ گھر کا کام کاج کرنے کی وجہ سے انسان تھک جاتا ہے تو پھر آرام کرتا ہے، لیکن امی تو نہ جانے کہاں جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ تم آرام کرو، ماہا اور صبا کا بھی خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں وہ ہمارے گھر ہی نہیں آئی۔ امی نے چادر اپنے ارد گرد لپیٹتے ہوئے کہا، انہیں کوئی کام ہوگا نا، اسی لیے نہیں آئی۔ اور ابھی کتنے دن ہوئے ہیں؟ 2 دن پہلے تو آپ گئی تھی۔ امی کو خالہ کے گھر جانے کے لیے تیار دیکھ کر میں نے جلدی سے کہا، 2 دن پہلے میں گئی تھی، وہ تو نہیں آئی۔ کل صبا کی صحت ٹھیک نہ تھی، میں سارا دن اس کے گھر نہ جا سکی اور وہ بھی نہیں آئی۔ آج بھی آدھا دن گزر گیا ہے، میں دیکھوں تو کہیں وہ بیمار تو نہیں۔ اس نے مجھے فون کر کے بھی کچھ نہیں بتایا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، وہ دن میں ایک بار تو ضرور ہمارے گھر کا چکر لگاتی ہے۔ امی نے فکر مندی سے کہا اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ امی کو گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ واپس آ گئیں۔ انہیں واپس آتا دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ بہت خاموش اور اداس دکھائی دے رہی تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ بہت جلدی واپس آ گئی۔ امی کے کمرے میں آنے پر میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، تمہاری خالہ تو گھر پر تھی ہی نہیں، شرجیل ہی گھر پر موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی ہمسائی کے ساتھ بازار گئی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے امی نے دھیمے لہجے سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر ہی بازار چلی گئی؟ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو بتایا بھی نہیں۔ امی کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔
مجھے تو شرجیل کی بات پر یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں گھر کے اندر جا کر اسے دیکھنا چاہتی تھی تاکہ مجھے یقین آ جائے، لیکن شرجیل نے مجھے گھر کے دروازے پر ہی روک لیا اور کہا کہ اس کی ماں گھر پر نہیں ہے اور وہ بھی کہیں باہر جا رہا ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو اس نے مجھے گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ امی نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ شرجیل ایسا بھی کر سکتا ہے۔ امی، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ شرجیل آپ کے ساتھ مذاق کیوں کرے گا؟ خالہ جان گھر پر نہ ہوں گی اور وہ بھی کہیں جا رہا ہوگا۔ اس نے آپ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا نا؟ بلکہ آپ خود ہی سوچے کہ اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ امی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وہ شرجیل نہیں جو میری بہن کا بیٹا ہے یا جو اپنی خالہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ میری طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے جانتا ہی نہیں۔ اس کے رویے سے زیادہ مجھے اس کی اجنبی نظروں سے دکھ ہوا ہے۔ آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے امی نے کہا، اللہ سب بہتر کر دے گا، آپ پریشان مت ہو، میں خالہ کو فون کرتی ہوں، وہ خود آ جائیں گی۔ اگر نہ بھی آئی تو وہ آپ کو نہ آنے کی وجہ بھی بتا دیں گی اور میں ان سے شرجیل کے رویے کی شکایت بھی کروں گی۔ امی کو تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے اس کی شکایت لگانے کی، بچہ ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہی پاگل ہوں جو اس کے بارے میں ایسی ویسی باتیں سوچنے لگی۔ اسے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ وہ کہیں کام سے جا رہا ہوگا۔ امی نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، امی کو تو میں نے تسلی دے دی تھی، لیکن مجھے خالہ اور شرجیل دونوں کے رویوں پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ خالہ امی کے بغیر بازار گئی ہوں۔ آج وہ نہ صرف امی کے بغیر بلکہ انہوں نے امی کو بتانا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ امی کچن میں مصروف تھی۔ اچھا موقع تھا، میں خالہ کو فون کر کے پوچھ سکتی تھی کہ وہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر کیوں نہیں آ رہی۔ جب میں نے خالہ کو فون کیا تو ان کے گھر سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد میں نے خالہ سے کہا کہ آج دن کو امی ان کے گھر گئی تھی لیکن وہ گھر پر نہ تھی، جس پر خالہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ ضروری کام سے گئی ہوئی تھی۔ خالہ کے لہجے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت جلدی میں بات کر رہی ہیں۔ میں نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ نہ جانے خالہ کو کیا ہو گیا تھا، وہ کیوں ہم سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ اگلے روز میں کالج سے واپس آئی تو خالہ اور خالو ہمارے گھر میں موجود تھے۔ خالو کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میں 3-4 روز کے بعد خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ جاتے ہوئے خالہ نے مجھے بہت پیار کیا اور امی سے بھی گلے ملی تو مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ چند گلیوں کے بعد ہی ان کا گھر ہے، لیکن وہ تو ایسے مل رہی تھی جیسے کہیں بہت دور جا رہی ہوں۔ خالہ کے جانے کے بعد امی نے مجھے بتایا کہ خالہ اور خالو عمرہ کرنے کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنی بڑی خبر خالہ نے ہمیں نہ بتائی۔ بتانا تو دور کی بات، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے ہم سے یہ خبر چھپائی ہوئی تھی۔ رات انہوں نے گھر سے نکلنا تھا اور وہ ہمیں ابھی بتا رہی تھی۔ امی بہت پریشان اور اداس دکھائی دے رہی تھی۔ شاید انہیں بھی خالہ کی اس حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ خالہ اور خالو نے رات کے وقت گھر سے جانا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید امی ایک بار پھر سے خالہ سے ملنے کے لیے جائیں گی، لیکن وہ تو اپنے کاموں میں مصروف تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نہیں جا رہی۔ خالہ اور خالو گھر پر موجود نہیں ہیں تو شرجیل کھانا کہاں سے کھاتا ہے؟ کیا خالہ نے آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا یا اسے اپنے گھر بلا لیا کرنا کھانا کھانے کے لیے؟ خالہ خالو کو عمرے پر گئے ہوئے چند دن گزر گئے تھے، لیکن شرجیل ہمارے گھر ایک بار بھی نہ آیا تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے امی سے پوچھا، میں نے تمہاری خالہ سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ شرجیل چھوٹا تو نہیں ہے، اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے۔ سامنے والے گھر میں ایک فیملی آئی ہے اور ان کے ساتھ تمہاری خالہ کی بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے، وہی شرجیل کو کھانا بنا کر دے دیا کریں گے، امی نے انتہائی دکھی لہجے سے بتایا۔ خالہ کے گریز کی وجہ مجھے سمجھ نہ آئی تھی، نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ اچانک سے ہی ہم سے دور دور رہنے لگی تھی۔ میں نے اس بارے میں امی سے بھی پوچھا، لیکن وہ بھی انجان تھی۔
دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ دن بھی آ گیا جس دن خالہ اور خالو نے واپس آنا تھا۔ میں لاشعوری طور پر انتظار کرتی رہی کہ شاید شرجیل مجھے اور امی کو بلانے آ جائے۔ گھر کے کام کاج کے لیے ان کے استقبال کی تیاری کرنا تھی، لیکن میرا انتظار ہی رہا اور وہ نہ آیا۔ امی اپنی بہن سے ملنے کے لیے بہت بے تاب ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے بھی خالہ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور ان سے اگلے دن ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کالج سے واپس آئی تو امی خالہ کے گھر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میرا بھی بہت دل چاہ رہا تھا خالہ سے ملنے کا، لیکن میں نہیں جا سکتی تھی۔ صبا اور ماہا کو اکیلا چھوڑ کر دکھی لہجے سے میں نے کہا، تو پھر امی نے مجھ سے کہا تم شام کو چلی جانا، تمہیں کسی نے منع تھوڑی کیا ہے، کوئی پابندی تو نہیں نا؟ امی نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں بھی کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ماہا اور صبا کے پاس ہی لیٹ گئی۔ خلاف معمول آج وہ دونوں بہت خاموش اور اداس تھی۔ میں نے ان سے اداسی کی وجہ پوچھی۔ صبا نے مجھے کسی چھوٹے بچے کی طرح بتایا کہ امی آج پریشان تھی، وہ روتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی اداس اور خاموش تھی۔ یہ جان کر امی دونوں کے سامنے ہی رو رہی تھی، مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہو رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور تھی جو امی نے ہم سب سے چھپائی ہوئی تھی۔ میں صبا اور ماہا سے باتیں کر رہی تھی جب امی واپس آ گئی۔ ان کے اتنی جلدی واپس آ جانے پر میں تو حیرت بھری نگاہوں سے امی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی شاید جان گئی تھی کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ تمہارے خالو کے ملنے والے مہمان اور خالہ کے بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے، وہاں پر تو میری کوئی جگہ ہی نہ تھی۔ جب میں چلنے لگی تو میری چھوٹی بہن نے کھجوریں اور آب زمزم سب گھر والوں کے لیے دیا۔ میں لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کی موجودگی میں انکار کرنا مناسب نہ تھا۔ امی نے انتہائی بے بس لہجے سے کہا۔ شام کا وقت تھا، امی کچن میں کام کر رہی تھی تو میں ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے، یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ میری طرف دیکھتے ہوئے امی نے پوچھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کے اور خالہ کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہم سے کچھ چھپا رہی ہیں اور اکیلے پریشان رہتی ہیں۔ امی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں پریشان نہیں ہوں۔ خود کو کام میں مصروف کرتے ہوئے امی نے دھیمے لہجے سے جواب دیا، اگر آپ پریشان نہیں ہیں تو پھر ماہا اور صبا کے سامنے رونے کی کیا وجہ تھی؟ ان دونوں معصوموں کو بھی آپ نے پریشان کر دیا۔ دونوں کی اداس شکل دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی، اور میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ اس لیے اداس ہیں کہ انہوں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ کیا وجہ ہے؟ اصرار کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ایک تو تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو، جس بات کے پیچھے پڑ جاؤ اس کی جان ہی نہیں چھوڑتی۔ مصنوعی غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے امی نے کہا، اب آپ مجھے ڈانٹے مت اور بات کو آگے پیچھے گھمانے کی کوشش مت کریں، جو میں نے پوچھا ہے وہ بتائیں۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ امی ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی۔ میں تمہاری خالہ اور شرجیل کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، امی نے دکھی اور بے بس لہجے سے کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خالہ کے اچانک بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر میں خود بھی حیران اور پریشان ہوں، لیکن مجھے ان کے اچانک ہم سے دور ہو جانے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ امی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں شاید یہ وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ امی نے کھوئے ہوئے لہجے سے جواب دیا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ مجھے بھی بتائیں نا کہ آپ کو کیا سمجھ آیا ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ تمہاری خالہ نے خود تو کوئی بات نہیں کی، لیکن تمہارے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے شرجیل کو شہر میں ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا ہے، اور ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہو چکا ہے، امی نے فکر مندانہ لہجے سے کہا۔ امی کی بات سن کر مجھے دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ میں نے بھی شرجیل کو ایک خوبصورت اور ماڈرن لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں نے اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہ کی۔ میں جانتی تھی کہ آپ پریشان ہو جائیں گی۔ میں نے بھی امی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں جانتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن آپ سب معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، خود ہی ہر معاملہ حل ہو جائے گا۔ پریشان ہونے سے یا رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اپنی دلی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے
میں نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی، ایک بار پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے خالہ اور شرجیل کے گریز کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ ایک دن امی نے خالہ سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے گھر چلی گئی، کیونکہ خالہ نے ہمارے گھر آنا تو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا اور امی بھی نہ جانے کتنے دنوں بعد جا رہی تھی۔ امی خالہ کے گھر سے واپس آئی تو وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا، میں جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے، لیکن اس وقت مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب رات کو خالہ اور خالو ہمارے گھر آ گئے۔ خالہ کے ملنے کے انداز میں بالکل بھی گرم جوشی نہ تھی۔ میں چائے بنا کر کمرے میں لے کر گئی تو امی آنسو سے بھرے ہوئے لہجے میں خالہ سے کہہ رہی تھی، شرجیل اور ماریا بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ منسوب ہیں، تم کیسے یہ رشتہ ختم کر سکتی ہو؟ آپا، میں یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں اپنے اکلوتے بیٹے کی پسند کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ جب وہ ماریا کو پسند ہی نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ زبردستی کیسے کروں؟ اور جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ حسین ہے، امیر ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی پسند ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ میں اسے کیسے منع کروں؟ خالہ نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی لاپرواہ انداز سے کہا، تم نے اسے سمجھانا تھا، بتانا تھا کہ ماریا اس کی بچپن سے منگیتر ہے، وہ اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ امی نے منت بھری لہجے سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شرجیل جہاں پر بھی شادی کرنا چاہتا ہے، آپ دونوں میاں بیوی اس کی وہاں پر ہی کروا دیں۔ ابا نے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، یہی تو میں آپا کو بھی سمجھانا چاہ رہی ہوں، لیکن وہ تو کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ خود بتائیں کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اگر اس کے گھر بھی آپ کے جیسی معذور اولاد پیدا ہوئی تو میں کیا کروں گی؟ ہمارا تو خاندان ہی ختم ہو جائے گا۔ میں کسی ایسے گھر میں اس کی شادی نہیں کر سکتی جہاں پر معذور اولاد پیدا ہو۔ خالہ نے انتہائی نخوت بھرے لہجے سے کہا اور چائے پیے بغیر ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر تم نے میری بچی کا رشتہ نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن خدا کی شریک تو مت ٹھہرو۔ امی کو بھی غصہ آ گیا، اس لیے خالہ کو غصے سے کہا۔ ایک غصیلی نگاہ امی پر ڈالتے ہوئے خالہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ خالو بھی ان کے پیچھے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ خس کم جہاں پاک ان کے جانے کے بعد ابا نے انتہائی دکھی بھرے لہجے سے کہا، اماں نے تو رو رو کر اپنی حالت ہی خراب کر لی تھی۔ انہیں رشتہ ختم کرنے سے زیادہ خالہ کے تانوں پر دکھ تھا کہ انہوں نے معذور اولاد کے تانے دیے تھے، حالانکہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میری خالہ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ میری ماں کے گھر معذور بیٹیاں پیدا ہوئی تھی تو میری اولاد بھی معذور ہوگی، اسی لیے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی میرے ساتھ نہیں کر سکتی تھی۔ امی تو بہت دن تک خالہ کی ان باتوں کو یاد کر کے پریشان ہوتی رہی، یہاں تک کہ بیمار ہی پڑ گئی۔ میں امتحان دے کر فارغ ہو چکی تھی۔ مجھے رزلٹ کا انتظار تھا۔ جن دنوں میں امی بیمار ہوئی میں بالکل فری تھی اور گھر پر ہی ہوتی تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ میں نے بہت اچھی طرح سے سب کا خیال رکھا۔ انہی دنوں میں ابو کے ایک دوست اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ اسامہ پڑھا لکھا تھا اور گورنمنٹ جاب کرتا تھا۔ بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہ تھی۔ امی اور ابا نے کچھ وقت سوچنے کے لیے مانگا۔ اسامہ کی ہینڈسم پرسنالٹی دیکھ کر میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ سب کی رضامندی سے ہماری منگنی ہو گئی تھی اور 2 ماہ کے بعد شادی طے ہوئی۔ میری شادی سے 1 مہینہ پہلے شرجیل کی شادی ہو گئی تھی۔ خالہ نے بھی میری شادی میں شرکت نہ کی۔ میں نے امی کو بہت کہا تھا کہ ان کی اکلوتے بھانجے کی شادی ہے، وہ اس میں شرکت کریں، لیکن امی نہ مانی۔ ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں شادی کے بعد اسامہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی، لیکن مجھے ہر وقت امی، صبا اور ماہا کی فکر رہتی تھی۔ اسامہ بہت نیک دل اور خیال رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم نے امی کے گھر کے قریب ہی اپنا گھر خرید لیا۔ اب میرے لیے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ اسامہ کے 3 بھائی اور تھے، اسی لیے مجھے اپنے ساس اور سسر کی بھی زیادہ فکر نہ تھی۔ ساس کا جب بھی دل کرتا میرے پاس رہنے کے لیے آ جاتی۔ ان کی امی سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت اطمینان بخش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند بیٹوں سے نوازا۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، لیکن مجھے اور اسامہ دونوں کو ہی بیٹی کا بہت شوق تھا۔
ایک دن میں دونوں بچوں کے ساتھ امی کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ یہ تو وہ خالہ ہی نہ لگ رہی تھی جو چند سال پہلے تھی۔ سفید بال، ہاتھوں اور چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھی، ملچہ سا لباس، ایسا لگ رہا تھا 2-3 دن سے کپڑے بدلے ہی نہیں۔ میرے بیٹوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہیں پیار کرنے لگی۔ اچانک ہی خالہ رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اور امی سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں چپ کروایا اور پھر پوچھا کہ بتائیں مسئلہ کیا ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ شرجیل کے گھر 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ تینوں ہی معذور ہیں، چل پھر نہیں سکتے، ہر وقت بستر پر ہی پڑے رہتے ہیں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ آپا نے مجھے ٹھیک کہا تھا کہ میں خدا کی شریک بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں۔ لیکن میں اپنی اکڑ میں یہ سب بھول گئی تھی۔ شرجیل نے ایک امیر گھر کی خوبصورت لڑکی کو پسند کر لیا تو مجھے اپنی بہن کی غربت سے نفرت ہونے لگی تھی، اور پھر میں نے نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا۔ خالہ انتہائی شرمندہ لہجے سے کہہ رہی تھی، مجھے آپ سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی آپ سے ناراض تھی۔ میں نے نرم لہجے سے کہا اور بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ یہ میرے اللہ کا انتقام تھا۔ دولت کی لالچ میں خالہ نے ہمیں نہ جانے کیا کیا باتیں سنائی تھی۔ میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد امی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میری بہن تو بہت پریشان ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سب مسئلے حل کر دے۔ امی نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا۔ آج بھی ان کے دل میں اپنی بہن کے لیے بہت پیار اور ہمدردی تھی۔ شاید بہن بھائیوں کے رشتے ہوتے ہی ایسے ہیں، ایک دوسرے کو کتنا بھی برا بھلا کہہ لے، لیکن دل سے کبھی بھی کسی کو دکھی ہونے کی بد دعا بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے صحت مند اولاد سے نوازا تھا۔ یہ سب اسی کے اختیار میں تھا۔ خالہ کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔